اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے جس آئین کو مقرر کیا ہے وہ آئین قرآن کی شکل میں ہے، وہ آئین سیرت انبیاء کی شکل میں ہے اور وہ آئین سیرت معصومین کی شکل میں ہے۔ اس آئین کا ایک حصہ اسلام ہے، اس آئین کا ایک حصہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد اس آئین کا مہم ترین حصہ کہ جو در حقیقت قرآن کی تفسیر ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ کہ جس طرح ہمیں معلوم ہے امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا وہ کلام ہے کہ جس کے اندر خطبات ہیں، جس کے اندر خطوط ہیں، جس کے اندر مکتوبات ہیں اور جس کے اندر حکمتیں ہیں۔ اگر انسان اس ہدایت کے منبع کی معرفت حاصل کر لے کہ جس طرح امیر المومنین نے ابتدائی خطبہ میں پہلے خطبے میں یہ بیان فرمایا، اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا معرفت ہے۔ اگر ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کتاب کے اندر، اسی نہج البلاغہ کے اندر وہ حکمتیں موجود ہیں کہ در حقیقت انسانی زندگی کے لیے دستورات ہیں۔ اگر ان دستورات کو انسان اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کی ایک حکمت کہ جس کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس دوا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو نہ صرف انسان کو بدنی طور پہ بیماریوں سے دور کرتی ہے بلکہ انسان کو معنوی طور پر انسان کی روحی بیماریوں کا بھی درمان ہے۔ اس حکمت کے اندر امیر المومنین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم جو بھی عمل کرو گے قیامت والے دن وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ امیر المومنین اس حکمت کے اندر یہ فرما رہے ہیں الصدقۃ دواء منجح، صدقہ بہترین اور کامیاب ترین دوا ہے۔ وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي آجِلِهِمْ، اور لوگوں کے اعمال کے جو وہ اس دنیا میں کرتے ہیں، نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجالِهِمْ، وہ اعمال روز قیامت ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ یعنی در حقیقت اس حکمت کے اندر امیر المومنین یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو یہ بہترین دوا ہے، اور وہ عمل کے جو اس دنیا کے اندر انجام دیتا ہے قیامت والے دن اس کے سامنے اس کو مجسم کر کے پیش کیا جائے گا۔ سامعین محترم، دیکھیے صدقہ دینے کے بہت سارے آثار ہیں۔ انسان کی مادی زندگی ہو، انسان کی معنوی زندگی ہو، انسان کی انفرادی زندگی ہو، انسان کی اجتماعی زندگی ہو، اگر انسان اپنی اس زندگی کے تمام پہلوؤں میں صدقے کے پہلو کو لے آئے تو نہ صرف اس کی مادی زندگی کامیاب ہوتی ہے بلکہ اس کی معنوی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جس چیز کی طرف خداوند متعال نے اپنی کتاب کے اندر مومنین کی توجہ کو مبذول کروایا ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ صدقہ دینا۔ آپ ابتدائی قرآن کو کھولیں، اس میں مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو چیز نازل کی ہے تمہارے لیے، جو رزق تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس میں سے جو مومنین ہیں انفاق کرتے ہیں۔ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی صدقہ دینا ہے۔ اب اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے دوا۔ دیکھیے، جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، کسی حکیم کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اس بیماری کو دور کر سکے اور تندرست ہو سکے۔ سامعین محترم، جب بھی کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ جو وہ دوا دے گا اس میں شفا ہوگی۔ شفا تو من جانب اللہ ہے، لیکن وہ جو دوائی جو میڈیسن سجیسٹ کرے گا وہ جلدی کام کرے گی اور میرے بدن کی جو بیماری ہے اس کو دور کرے گی۔ اسی طرح جس طرح سے بدن کی بیماریاں ہیں، جس طرح سے مادی بیماریاں ہیں، اسی طرح سے روحی بیماریاں بھی ہیں، روح کی بھی بیماریاں ہیں، معنوی بیماریاں بھی ہیں۔ بدن کی بیماریوں کے لیے بعض اوقات پیناڈول سجیسٹ کی جاتی ہے، بعض اوقات بروفن سجیسٹ کی جاتی ہے، بعض اوقات انجیکشن سجیسٹ کیا جاتا ہے، بعض اوقات ڈرپ سجیسٹ کی جاتی ہے، لیکن روح کی بیماریوں کے لیے جو سب سے بہترین دوا ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ نہ صرف انسان کو
مادی دنیا میں نجات دیتا ہے بلکہ معنوی دنیا میں بھی نجات دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو پہلو امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ عمل کے جو انسان اپنی زندگی میں اپنی حیات میں انجام دے گا، قیامت والے دن اس کو مجسم کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے دکھایا جائے گا۔ بس انسان کو چاہیے کہ انسان وہ اعمال انجام دے کہ جو رضائے خدا کو حاصل کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوں، وہ اعمال انجام دے کہ جو خوشنودی خدا کا باعث بنے، وہ اعمال انجام دے کہ جو انسان کو خدا کی رضا کی خاطر، وہ اعمال انسان انجام دے کہ جو خدا کی رضا کا باعث بن سکیں۔ قرآن کے اندر بھی یہی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ زلزال کے اندر یہ آیا معروف بھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى، اگر تم چھوٹے سے چھوٹی ترین نیکی یا عمل خیر بھی انجام دو گے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، اور چھوٹی سے چھوٹی ترین بدی بھی کرو گے تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ان اعمال کو انجام دے کہ جو خوشنودی خدا کا باعث بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔